یہ جو ہماری قوم آج جمعے کے بیانات میں آ کر علماء کے سامنے نہیں بیٹھ رہی، اسی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے تیاریاں کرنا چھوڑ دی۔ بہت ہی کم آپ کو ایسے عالم ملیں گے جو ہر جمعے کے بیان کی تیاری کے لیے قرآن کھولیں، تفسیر کھولیں، حدیث کھولیں، شرح کھولیں، فقہی عبارات نکالیں، اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں، تب ایک مدلل بیان بنا کر پبلک کے سامنے پیش کریں۔ کیا ضرورت ہے؟ تقریروں کی کتابیں لے لیں، ایک آیت کی تفسیر دیکھی، بس بیان کر دیں گے، آدھا گھنٹہ تو نکالنا ہے۔ اب تو فقیر کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یوں بیان شروع کرتا ہوں، یوں ختم کر دیتا ہوں۔ 25 سال سے قوم سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کو ایک مسئلہ سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں بازی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھکانے کے لیے گندی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اور یہاں صاحب بیان دیکھ لیں، پبلک کچھ چاہ رہی ہے، بیان ادھر جا رہا ہے، پبلک کی سوچیں ادھر جا رہی ہیں۔ نہ کوئی کرنٹ ایشوز پہ کلام، نہ ماڈرن چیلنجز کے بارے میں کلام۔ ایک ینگسٹر، ایک پڑھا لکھا نوجوان کیا کرے گا مسجد میں آ کر؟ آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ کیوں بیٹھے وہ اس وقت نکل کر آئے گا جب آپ کے دوسرے خطبے جمعے کی اذان کے لیے مائک میں کھڑ کھڑ پیدا ہوتی ہے نا۔ یہ مخصوص اور بڑی محبوب سی آواز نوجوانوں نے یہاں اپنی میموری میں فٹ کر رکھی ہے۔ اوہ جمعے کا ٹائم ہو گیا، بھاگ کے بس پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہ سنن نوافل نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو رش جوتیوں پہ زیادہ نظر آئے گا، جیسے 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹ رہے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں وہ؟ ہم نے بیزار کیا ہے انہیں، علماء نے بیزار کیا ہے، ہمارے جمعے کی نمازیں پڑھانے والوں نے قوم کو بیزار کیا ہے دین سے۔ جب ایک نوجوان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہوگی، وہ کیوں آگے آ کے آپ کے سامنے بیٹھے گا؟ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ آج کل نوجوانوں کے یہ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل پہ استقامت کیسے ملے گی؟ کی ہے ہم نے تیاری؟ کیوں آئے گی قوم ہمارے پاس؟ پھر ہمارا شکوہ، پتہ نہیں یہ قوم آج کل علماء کو چھوڑ چکی ہے۔ اب دیکھو علماء کی قدر نہیں رہی، قدر کی نہیں جاتی، قدر کروائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی قدر کروانے کے لیے کیا کیا یہ بتائیے؟ قوم کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم نے قوم کو کیا دیا۔ میں نے UK میں ایک دفعہ وراثت کے مسئلے بیان کیے، جمعے کا بیان تھا، میں نے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا 63 سال ہو گئے، بوڑھے تھے، 63 سال ہو گئے بیانات سنتے ہوئے، آج زندگی میں پہلی بار ممبر سے میں نے یہ مسئلے سنے۔ ایسی ایک جگہ میں نے تقدیر کے مسائل بیان کیے، مسئلہ تقدیر کو بیان کیا، اس کی اقسام ذکر کی۔ ایک 70 سالہ شخص سامنے آیا، کہہ رہے ہیں استاد داڑھی سفید ہو گئے، 70 سال میری عمر ہے، اور آج پہلی مرتبہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھ میں آیا۔ جو عقائد سے متعلقہ چیزیں ہیں، جو احکام شرعیہ عملیہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، گناہان صغیرہ و کبیرہ و ظاہریہ اور باطنیہ، جن کا جاننا ہم پر فرض عین ہے، جن کی معرفت اور علاج، ان پر کوئی کلام نہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک روڈ میپ بنا کر، نو۔ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں حدیث لے کر، بخاری لے کر ہماری قوم کے بچوں کو ذہن خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہیں ہم یہ ذہن بنائیں یار اس چیلنج کا میں مقابلہ کروں گا، نہیں، بھاڑ میں جائیں۔ کھانے پینے سے فرصت ملے، دوستیاں نبھانے سے فرصت ملے، بیوی بچوں کے لاڈ اٹھانے سے فرصت ملے تو نبی کریم کے دین کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لوگ تباہ ہو رہے ہونے دو، ہمیں کیا ضرورت؟ غلط۔ اگر ہم صاحب علم حضرات ہی ان چیزوں کا رد نہیں کریں گے، اپنی قوم کو اس لعنت اور اس خطرے سے نہیں بچائیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی آنے والی نسلیں بھی نہیں بچیں گی۔